السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناولسٹ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیا زہرا کے ناول میں تیری عادت کا مارا کے پارٹ نمبر 6 کو لے کر۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں پارٹ نمبر 6 کی جانب۔ پلیز مت بتائیں کسی کو، وہ بہتی آنکھوں کے درمیان بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچے اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اب منظر عام پر آنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ دانیال دانت کچکچاتے بولا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل کیا وہ اسے سب سچ بتا دے، لیکن کیا دانیال سفیر خان اس کا اولین جانی دشمن اس کی بات پر یقین کرے گا؟ آرزو کے دماغ نے دہائی دی تھی۔ غلطی ہو گئی، پلیز مت بتائیں، میں نے ویسے بھی چلے جانا ہے یہاں سے۔ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ اعصاب بری طرح جواب دینے لگے تھے۔ دانیال نے درشتگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ اپنی آرزو خان۔ وہ انگلی اٹھا کر ضبط سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی۔ کاش بدلہ لینے کی جگہ تمہیں تھوڑی عقل آ جاتی۔ عزتیں بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور خراب کرنے میں بس چند پل۔ تمہاری یہ حرکت چند پل میں ہی ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ جبڑے بھینچے سلگتی کنپٹیوں سے اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے سختی سے لب بھینچے سسکی روکی، لیکن آنسو بغاوت کرتے آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ وہیں اپنے کمرے کے باہر دیوار سے لگی سسکنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جنہیں کئی لوگ خود توڑتے ہیں۔ قصور صرف ان کا نہیں ہوتا، قصور ان بیجا بے ضرر خواہشات کا ہوتا ہے جو دنیا اسے دکھاتی ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہیں سمجھاتی ہے، انہیں محسوس کرواتی ہے کہ وہ کمتر ہے۔ وہ گہرا زکام زدہ سا سانس کھینچتے اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس بھرا۔ وہ آرزو خان تھی، وہ ہار نہیں مان سکتی۔ اگر ہر کوئی اسے گرانے پر تلا ہوا ہے تو کیوں نہ سب کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ رات رفتہ رفتہ بیتنے لگی تھی۔ گزرتی رات ہر کسی کی آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ سب کو الگ ہی فکر ستا رہی تھی، جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو سکون سے مزے کی نیند سو رہا تھا، اور وہ وجود آرزو خان کا تھا۔ وہ شام سے اپنے کمرے میں بند تھی اور پھر رات ہوتے ہوتے وہ سو گئی۔ وہ کتنی عجیب لڑکی تھی، اتنی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا۔ ویسے بھی آرزو خان کی پہلی محبت تھی اس کی نیند، سو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح گھر سے آتے مختلف آوازوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا اور ایک جان لیوا انگڑائی لیتے وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اب ہر منظر ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے رات فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، بس اب عمل کرنا باقی تھا۔ وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر وہ ماہا خان، اس کی جان عزیز کزن، اس وقت مشکل میں نہ ہوتی۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی، باہر آ گئی۔ باہر تیاریاں جاری تھی۔ ہال میں صوفے پر بیٹھے اپنے بابا کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کی جانب گئی تھی۔ بابا! آرزو نے چاہت سے انہیں پکارا تھا۔ شہیر صاحب نے اٹھتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کے سینے سے لگی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا جسے وہ جلدی سے صاف کر گئی۔ آئی مس یو بابا، وہ آنکھوں میں تڑپ لیے بولی۔ شہیر صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے تو بابا کی بات ہی نہیں مانی۔ شہیر صاحب کی زبان سے شکوہ پھسلا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ باپ کا بازو پکڑے بولی تھی۔ شہیر صاحب اسے لیے ایک سائڈ پر آ گئے۔ جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالیہ ہوئے۔ بابا وہ میں دانیال سے نکاح پر راضی ہوں، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کے دل و دماغ نے دہائی دی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی۔ اسے کسی بھی طرح ماہا کا نکاح دانیال سے ہونے سے روکنا تھا، اور وہ اس سے بہتر طریقہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ اب کہہ رہی ہوں اب یہ بیٹا، اب ان سب کا کیا فائدہ؟ اس کی بات پر حیران ہوئے تھے آرزو خان، جسے پچھلے 2 ہفتوں سے سب منا رہے تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھی، اور اب اچانک ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ دانیال سے شادی پر مان گئی؟ بابا پلیز آپ آقا جان سے بات کریں پلیز، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ شہیر صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، وہ واپس پلٹ گئے۔ آرزو نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنسو وہیں روک دیے۔ وہ خود کے لیے سٹینڈ لے سکتی تھی، لیکن اپنوں کی خوشی آرزو خان کو اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ضبط سے مسکرائی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے اس لڑکی نے؟ مذاق چل رہا ہے کیا یہ سب؟ آقا جی بھڑک اٹھے تھے۔ آرزو دروازے کے اس پار کھڑے لب دبائے ان کی گرجتی آواز سن رہی تھی۔ بابا اس نے ابھی ہاں کہا، ویسے بھی ہم سب یہی چاہتے تھے۔ شہیر صاحب کی دبی دبی سی آواز گونجی تھی، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ آقا جی نے سخت نظروں سے شہیر صاحب کو دیکھا۔ ہم کیا اس کی مرضی کے غلام ہیں شہیر؟ جب جی میں آیا وہ بول دیا، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سمجھا دو اپنی بیٹی کو، کھیل نہیں کھیل رہے ہم لوگ خاموشی سے ماہا کا نکاح دیکھیں اور امریکہ جانے کی تیاری کریں۔
आरज़ू बाहर खड़े लब भींच गई। काश माँ के साथ ऐसा ना हुआ होता तो वो कभी दानियाल से शादी करने को ना मानती, लेकिन काश। वो धड़ाम से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। शहीर साहब समेत आका जी ने भी उसे देखा। आरज़ू ने दरवाज़ा बंद किया। वो अब सर झुकाए खड़ी थी। आका जान, मुझे एहसास नहीं था, मैं तो बच्ची हूँ ना, समझ नहीं पाई। आप बड़े हैं, आपने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। आरज़ू सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली। उसके लहजे में अफसोस था। आका जी ने रुख मोड़ लिया। चली जाओ यहाँ से लड़की, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। खामोशी से निकाह देखो और जाओ यहाँ से। आका जी रुख फेरे बोले। वो शरारती लड़की उन्हें अजीज़ थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में वो जो गलतियाँ कर चुकी थी, आका जी ने अपना दिल सख्त कर लिया था। आरज़ू ने नम आंखों से बाप को देखा जो नफ़ी में सर हिला गए। आरज़ू ने लब काटे थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ी थी। सोफे के पास रखे मेज़ पर से फ्रूट बास्केट से छुरी उठा ली। अब यह वाहिद तरीका था उसके पास। आका जी ठीक है, अगर आप मुझे माफ़ करके मेरी शादी दानियाल से नहीं करवाएंगे तो मैं मर जाती हूँ। मेरे जीने का क्या मकसद? वो सूं करती नम लहजे में बोली। शहीर साहब ने घबराते हुए आगे बढ़कर उसके हाथों से छुरी पकड़ने की कोशिश की तो वो 2 कदम पीछे हो गई। आका जी ने उसे और फिर उसकी कलाई पर रखी छुरी को देखा। मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती, मेरा निकाह करवा दें उसके साथ। आरज़ू उन दोनों की तरफ देखते अटकते लहजे में बोली। उसका दिल बंद होने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने ऐसे मनहूस अल्फाज मुँह से निकाले थे। आरज़ू खान, तुम में शर्मो हया है? कोई बड़ों के आगे कैसी दीदा दलेरी से ये कारनामा कर रही हो? फ़ौरन उसे रखो वापस। आका जी भड़क उठे थे। आरज़ू का दिल सूखे पत्ते के मानंद कांपा, लेकिन वह नफ़ी में सर हिलाती कलाई पर छुरी का दबाव बढ़ा गई, जिससे खून की नन्ही नन्ही बूंदें बाहर निकली। शहीर साहब ने तड़प कर उसे देखा। आरज़ू बेटा, खून निकल रहा है, रख दो इसे, हटा लो उसे अपने हाथ से। शहीर साहब परेशान लहजे में बोले। आरज़ू ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, पहले आका जान को मनाएं। बोलें आप लोग मेरा निकाह दानियाल से करवाएंगे या नहीं? मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, मैं मर जाऊँगी उसके बगैर। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाती लड़खड़ाते लहजे में बोली। वो दोनों परेशानी और फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। ठीक है, करवा दूंगा, हटाओ अब फ़ौरन इसे। आका जी ने अपनी सरफिरी पोती के सामने हार मानी थी। वो बुजुर्ग थे, वो अच्छे से जानते थे आरज़ू झूठ बोल रही है। वो लड़की जो हर छोटी छोटी बात का बदला लेती थी, दानियाल से उसे अचानक मोहब्बत कैसे हो गई? लेकिन फ़िलहाल यही बेहतर था। वैसे भी आरज़ू की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनके लिए। नहीं, आप वादा करें। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाते बोली। आका जी ने करख्त नज़रों से उसे देखा। ठीक है, करता हूँ वादा, बोला भींचे बोले। शहीद साहब ने नफ़ी में सर हिलाते सर झुका लिया। न जाने क्यों उन्हें उस वक्त हंसी आ रही थी। मुझे पता था मेरे आका जान मुझे कभी इनकार ही नहीं कर सकते। थैंक यू आका जान। वह छुरी फेंक के भाग कर उनके बाजू से लगी। आका जान ने माथे पर बल डाले उसके चहकते चेहरे को देखा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वो उसे घूरते हुए बोले। आरज़ू बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आते उसने गहरा सांस भरा, हंसी चेहरे से गायब हो गई। अब वहाँ संजीदगी थी। अपनों की खुशी के लिए कभी कभी इंसान हर हद पार कर जाता है। कितना नाटक करना पड़ता है। वह सर झटकती आगे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि उसे बस तैयार होना था। बाकी काम आका जान ने संभाल लेना था। दानियाल का ख्याल आते ही उसका हलक तक कड़वा हुआ था। तुमने आका जी को कैसे मना लिया आरज़ू? वहाँ फिक्रमंदी से बोली। आरज़ू अपना लहंगा देख रही थी जो रेड एंड गोल्डन कंट्रास्ट पर था। आरज़ू ने बुरा सा मुँह बनाया। बोल क्यों नहीं रही आरज़ू? और तुम तो दानियाल से निकाह नहीं करना चाहती थी ना, मेरी वजह से तुम ये सब कर रही हो ना? वहाँ अफसुर्दगी से बोली। आरज़ू ने गहरा सांस भरते रुख उसकी जानिब किया। हाँ, तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। मुझे झूठ बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, ना मैं किसी का दिल रखती, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना है। लेकिन कुछ लोग ख़ास होते हैं, हमें उनका दिल रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। और तुम ख़ास हो माहा मेरे लिए। वैसे भी उस दानियाल के बच्चे की तो खैर नहीं, अब बीवी बनकर जीना हराम करूँगी। आरज़ू बोलते बोलते आखिर में ख़तरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली थी। माहा बगैर कुछ कहे उसके गले लग गई थी। तुम वाकई सब संभाल लेती हो आरज़ू खान, वह नम लहजा लिए बोली। आरज़ू खुलकर मुस्कुरा दी थी, लेकिन ये बात आरज़ू ही जानती थी कि वह कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अपने शौहर के रूप में तो उसने एक ऐसे इंसान को सोचा था जो उसका ख्याल रखे, उसके नखरे उठाए। और यहाँ मिल कौन रहा था जिसके खुद के नखरे ख़त्म नहीं होते थे? रुखसती के बाद भी वह यहाँ ही रहेंगे? इतने गले क्यों लग रही हो तुम लोग? नूर बेगम कमरे में दाखिल होते बोली थी। आका जी ने घर के तमाम अफराद को अच्छे से समझा दिया था कि आरज़ू का निकाह हो रहा है दानियाल से, और ख़ास उन्होंने बताया था कि आरज़ू खान दानियाल को पसंद करती है, जिसे सुनते सब शौक़ के आलम में मुँह खोले एक दूसरे को देखने लगे थे। जल्दी से लहंगा पहन लो, फिर ब्यूटिशन तैयार कर देगी तुम्हें। रुखसार बेगम भी कमरे में दाखिल होते बोली। आरज़ू ने इस बात में सर हिलाया। फ़िलहाल आरज़ू से किसी ने कुछ नहीं पूछा था। सब खुश थे कि आरज़ू अब कहीं नहीं जाएगी। और रुखसार बेगम तो बेटी के फ़ैसले पर सदके वारी जा रही थी उसके। आरज़ू लहंगा उठाए वॉशरूम गई और फिर तकरीबन 7 मिनट बाद वो बाहर निकल आई थी। अब कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था।
اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کیا وہ اس شخص کے لیے سجنے والی تھی جس کی نظروں میں اس کا کردار مشکوک تھا؟ کیا وہ شخص اسے کبھی قبول کرے گا یا وہ قبول کر پائے گی اسے؟ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ چونکی۔ اس نے اندر آنے کو بولا۔ بیوٹیشین اب اندر آ گئی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے باہر گئی تھی۔ آرزو گہرا سانس بھرتے چیئر پر بیٹھ گئی اور بیوٹیشین مہارت سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ آرزو خان نے خود کو اس حد تک مضبوط کیا تھا کہ دانیال سفیر خان کے تیکھے زہرخند لفظوں کی کاٹ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے بھاری پلکیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ وہ سانس روکے خود کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن یہ حسن، یہ سجنا سنورنا آرزو خان کے لیے بے معنی تھا۔ ماہا کمرے میں انٹر ہوئی۔ آج عائشہ کا ولیمہ تھا، سو وہ بھی بالکل تیار باہر معراج کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور اب آرزو کو باہر بلایا جا رہا تھا۔ ماہا نے آرزو کے قیامت خیز حسن کو دیکھا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بیوٹیشین بھی آرزو کی تعریف کرتی اپنا سامان لیتی چلی گئی۔ پیمنٹ اس کی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ باہر بلا رہے ہیں تمہیں، ماہا نے نظریں چراتے کہا۔ آرزو کی اس حالت کی ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی سمجھ رہی تھی۔ چلو۔ آرزو لبوں کو باہم جوڑے آگے کو بڑھی۔ لہنگا کافی ہیوی تھا، ماہا نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ خود پنک اور بلیک کنٹراسٹ کی نیٹ کی فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی، مگر آج دونوں دوستوں کے چہروں پر اداسی تھی۔ تم چاہو تو میں سب کو سچ بتا دیتی ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں یہ شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ ماہا لب کاٹتے بولی۔ آرزو نے چادر اٹھائی اور اپنے اوپر ڈالی۔ اس نے گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ اسکن کلر کی چادر سے گھونگھٹ نکالے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہا کو بہت برا لگ رہا تھا۔ آرزو خان ایسے نہیں تھی، اور اب شاید وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی یا شاید اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماہا، میں سب سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو، کسی کو کچھ بھی مت بتاؤ، جب وقت آئے گا تب بتا دینا، اب چلو۔ وہ ماہا کو کہتے آگے کو بڑھی۔ جب رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی، آرزو کو شال سے خود کو کور کیا اور گھونگھٹ نکالے دیکھ کر وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ ماہا تم جاؤ باہر بیٹا، میں آرزو کو لے کر آتی ہوں، رخسار بیگم نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئیں۔ آرزو لب بھینچے رخسار بیگم کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ شال کے پاروں سے منظر دھندلے سے نظر آ رہے تھے، وہ انہیں واضح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رخسار بیگم اسے باہر لے آئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے لب سیے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال سفیر خان اسٹیج پر مٹھیاں باہم جوڑے، آف وائٹ کرتے میں، کندھے پر کالی مردانہ شال رکھے، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ رخسار بیگم آرزو کو اسٹیج تک لائی تھیں۔ انہوں نے چند پل دانیال کا انتظار کیا تھا کہ وہ اٹھے اور دلہن کو سہارا دے، لیکن وہ سخت تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ معراج نے افسوس سے اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے خود ہی آرزو کو اوپر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں، آقا جی نے کہا تو قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ آرزو شہیر خان ولد شہیر خان، کیا آپ کو دانیال سفیر خان ولد سفیر خان سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے گھونگھٹ اوڑے وجود کو دیکھتے کہا، جبکہ کب سے سخت تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھے دانیال نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا اور پھر آقا جی کی طرف۔ آرزو خان؟ اس کا نکاح تو ماہا خان سے ہو رہا تھا، یہ آرزو خان کہاں سے آ گئی تھی؟ تیسری نظر اس نے گھونگھٹ والے وجود پر ڈالی۔ اسکن کلر کی شال سے اب آرزو کا چہرہ اسے بہت ہی مشکل سے نظر آیا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں، گردن کی نسیں تیز سانس لینے کی وجہ سے پھولنے لگی تھیں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب پھر سے بولے۔ گھر کے تمام افراد لب بھینچے کھڑے تھے، جیسے یہ کوئی بہت ہی مشکل مسئلہ ہو، اور ایسا ہی تھا۔ دو ناپسندیدہ شخصیت آپس میں ایک بندھن میں بندھنے والی تھی۔ دانیال صوفے سے اٹھنے لگا تھا جب سفیر صاحب نے پیچھے سے آتے اس کے کندھوں پر دباؤ دیا اور اسے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے سے جبڑے بھینچ گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آرزو نے 3 مرتبہ جملے ادا کرتے اپنے تمام جملے حقوق اس شخص کے نام کر دیے جس کی پابندیاں اسے اپنے وجود پر گوارا نہیں تھی، تو آنسو ٹوٹ کر اس کے دامن میں گر گئے۔ قاضی صاحب نے اب وہی جملے دانیال کی جانب رخ کرتے دہرائے تھے۔ سب کے چہرے فکر مندی سے تن گئے۔ ہر کوئی اسی سوچ میں تھا کہ وہ سرپھرا شخص نہ جانے کیا کرے گا، لیکن آقا جی جانتے تھے دانیال سفیر خان ان کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کی حیرت بتا رہی تھی، وہ پہلا ایسا دلہا تھا جسے یہی پتہ نہیں تھا کہ اس کی دلہن تھی کون، اس کی شادی کس سے ہو رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تینوں بار بولتے اس کے لہجے کا سرد پن بڑھتا چلا گیا۔ آرزو کا دل کب کپا اٹھا تھا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا تو یہ سب اسے علم میں لائے بغیر کیا گیا تھا۔ اس نے ایک سخت نظر سب پر ڈالی تھی۔ معراج لب دبا کے عائشہ نے اسے گھورا۔ ان دونوں سے سائن لیے گئے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا تھا۔ سفیر صاحب اور شہیر صاحب دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ رخسار بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھونگھٹ اٹھا لو، معراج نے لب دباتے کہا۔ دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس نے دانت پیستے ضبط کے بندھن باندھتے گھونگھٹ اٹھا دیا۔
آرزو نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چند پل جسے طلسم زدہ لمحوں میں قید ہوتا اس کی آنکھوں میں لگے کاجل میں کھو گیا۔ وہ آنکھیں دانیال سفیر خان کے دل کو جیسے مٹھی میں قید کرنے لگی تھی۔ دانیال نے لب بھینچ لیے۔ تبھی نہ جانے کسی نے پیچھے سے سانگ پلے کیا تھا۔ ایسے لگتا ہے کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں میری رہ گئی، کبھی پہلے میں نے نہ سنی جو ایسی باتیں کہہ گئی۔ تو ہی تو ہے جو ہر طرف میرے، تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں، اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ دانیال واپس صوفے پر ٹک گیا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ عائشہ نے معراج کو گھورا کیونکہ سونگ کا پلان اسی کا تھا۔ دانیال کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے مٹھیاں بھینچے اسٹیج سے اترا اور پھر وہاں سے جبڑے بھینچے حد سے زیادہ غصے میں نکل گیا تھا۔ آرزو نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے آرزو کو ماہا اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک بوجھ سا تھا جو اس کے وجود سے ہٹ گیا تھا۔ وہ واقعی دل سے آرزو خان کی شکر گزار تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور باقی سب اپنے کمرے میں تھے سوائے دانیال کے جو گھر کے باہر نہ جانے کہاں تھا۔ ماہا اپنے کمرے میں آئی تھی، دوپٹہ اتار کر صوفے پر ڈال دیا، بیڈ پر آتی لیٹنے ہی لگی تھی جب بیڈ کے قریب خالی جگ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں شاید فیروزہ نے دھیان ہی نہیں دیا تھا اور وہ خود بھی پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ جگ اٹھاتے وہ مڑتا قدموں سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کچن میں جاتے ہاتھ مار کر لائٹ آن کی اور سلیب سے بوتل اٹھا کر جگ میں ڈالی جب اچانک لائٹ آف ہوئی تھی۔ ماہا نے سانس روک کر اس کے نتھنوں سے مردانہ کلون کی خوشبو ٹکرائی تھی۔ ماہا نے پیچھے کی جانب لیا، وہ اس کی خوشبو پہچان سکتے تھے۔ الیگزینڈر، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں مدھم آواز میں بولی۔ ایسے مت پکارا کرو مجھے بٹر فلائی، وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے لگاتے بولا۔ ماہا کا سانس اٹکا تھا۔ الیگزینڈر نے جگ اس کے ہاتھوں میں سے لیتے سلیب پر رکھ دیا۔ ہٹو، ماہا سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ جب الیگزینڈر نے اسے مزید خود کے قریب کر لیا، اس کا رخ اپنی جانب کرتے الیگزینڈر نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ ماہا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ اگر کسی نے بھی اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ماہا سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کے قدم ماہا کے کمرے کی طرف تھے۔ نیچے اتارو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم، کوئی جاگ گیا تو نیچے اتارو الیگزینڈر۔ ماہا اس کے بازوؤں میں مچلی تھی۔ الیگزینڈر خاموشی سے اس کے کمرے میں انٹر ہوا، کمرہ بند کیا اور اسے لاتے بیڈ پر اتار دیا۔ مجھے کسی دوسرے سے مت ڈرایا کرو بٹر فلائی، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، وہ منہ چلاتے بولا۔ شاید وہ غم چبا رہا تھا۔ منہ چلاتے اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا جیسے ماہا نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ ماہا کو تو اس کا نام بھی اس دن پہلی بار پتہ چلا تھا جب اس نے خود کو گینگسٹر بولا تھا، ورنہ نکاح پر اسے ہوش کہاں تھا؟ اپنے باپ سے بھی نہیں۔ ماہا نے اس کی طرف دیکھا جو ہیڈ سر سے اتار چکا تھا۔ اس کے قدم اب بیڈ کی جانب تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ماہا کو دیکھنے لگا۔ ماہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ پنک اور بلیک کلر کی فراک میں اس کا نازک وجود واضح تھا۔ اس نے صوفے پر پڑے دوپٹے کی طرف دیکھا۔ میرا باپ نہیں ہے۔ وہ اٹھا، بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ ماہا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی موجودگی ماہا کی سانسیں روکنے کو کافی ہوتی تھی۔ وہ بھی بیڈ سے نیچے اتری تھی تاکہ دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھ سکے۔ ببل گم ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ ماہا کی جانب پھرتی سے لپکا۔ چھوڑو مجھے۔ ماہا اس کے اچانک خود کے قریب آنے پر سٹپٹائی تھی۔ نہیں، دماغ اجازت نہیں دے رہا۔ پیچھے سے ماہا کے کندھے پر اپنی ہلکی بڑھی بیئرڈ رگڑتے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، ماہا کی روح فنا کر گیا۔ دل ہوتا ہے، ماہا نے اس کا جملہ شاید درست کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کا سلگتا تپتا لمس اسے اپنی گردن کے پچھلی جانب محسوس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ وہ کام نہیں کرتا۔ ماہا کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے نازک لبوں کے گوشے اپنے لبوں کے سخت گرفت سے چھوتے بولا۔ ماہا کی آنکھیں متحیر ہوئی تھیں۔ کمر پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ یہاں وہ واپس کیوں آئی؟ ماہا اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے اس کی ٹھوڑی اپنے درمیانی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ ماہا نے اسے طلسم زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ ماہا کی دل کی دنیا میں طوفان برپا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ کر اس کی روح پر قابض ہو سکتی تھیں۔ ماہا نظریں چرا گئی۔ تمہیں ایک کام کو بولا تھا بٹر فلائی، وہ اس مرتبہ سرد لہجے میں بولا۔ ماہا نے اس کے چہرے کے یکدم بدلتے تاثرات کو دیکھا تو روح کانپ اٹھی تھی۔ سرسراتی انگلیوں کا لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہوا تھا۔ شوہر کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ ماہا کو اپنی پچھلی جانب اس کی انگلیوں کا لمس اپنی فراک کی زپ پر محسوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ اٹکتے لہجے میں تیزی سے بولی تھی اور اتنی ہی تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ واپس جگہ پر آؤ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماہا، واپس جگہ پر آؤ، وہ وحشت سے لبریز لہجے میں لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ نہیں، کیا کر رہے تھے تم؟ میں مجبور ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرا فائدہ اٹھاؤ۔ ماہا 2 قدم مزید پیچھے ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے ہیزل گرین آنکھوں میں شفافیت بھرے اسے دیکھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہاری چاہ کر رہا ہوں؟
جانتی ہوں نا میں کون ہوں. میرے ایک اشارے پر کئی 100 لڑکیاں میری ہر خواہش پوری کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. اپنی یہ خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال دو. اس کے لہجے اور لفظوں میں چھپے مطلب کو سمجھتے استہزائیہ انداز میں اس کا مذاق اڑاتے بولا. ماہا نے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب ہیٹ سر پر پہنے دروازے کے قریب کھڑا تھا. مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ماہا نم لہجے میں بولی. وہ واقعی ڈیڈلی گینگسٹر تھا. وہ بس تکلیف دینا چاہتا تھا. وہ بہت برا تھا. تم نے خود عزت کی باتیں کی تھی بٹر فلائی. میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا. یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے پیچھے پاگل ہو جاؤں گا, تمہیں مناؤں گا. میں چاہوں تو ابھی اپنا حق تم سے وصول لوں, لیکن کیا ہے نا میرے لمس کے قابل نہیں ہو تم. وہ طنز کے تیر چلاتا ماہا کے ذات کو پل میں بے ضرر کر گیا. ماہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا. تمہیں کیا لگتا ہے میں مر رہی ہوں تمہارے لیے؟ ماہا کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی. وہ سرخ چہرہ لیے بولی. کس نے کہا تم سے؟ مجھے لگ رہا ہے بٹر فلائی, مجھے یقین ہے تمہارا دل میری قربت کے لیے ترس رہا ہے. وہ سائڈ اسمائل لبوں پر سجاتا بولا. اس کے لہجے میں یقین تھا. ماہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا. دل نے شدت سے دہائی دی کہ الیگزینڈر کے لفظ عنقریب سچ ہو جائیں گے. تم بہت برے ہو. ماہا نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا. تم ہمیشہ سچ بولتی ہو. ہیٹ اتارتے اس نے دونوں بازو پھیلائے, تھوڑا سا جھکتے جیسے دانت وصول کی. ماہا کلس کر رہ گئی. فائل نکال کر رکھنا, میں لینے آؤں گا. واپس اسے دیکھتے وہ بولا اور باہر نکل گیا. ماہا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. الیگزینڈر کی ایسی باتیں سن کر اسے برا لگ رہا تھا. ماہا نے ہونٹ رگڑ ڈالے. وہ اس کے لمس کو مٹا دینا چاہتی تھی. وہ کیوں اس کے بارے میں سوچے جب وہ اس کی ذات کو اتنا حقیر جان رہا تھا. ماہا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھی. تم یہاں کیسے آ گئے؟ آرزو بیڈ سے اٹھتے بولی. اب اس کے سر پر اس کا دوپٹہ تھا. شال اتار کر وہ بیڈ پر رکھ چکی تھی. ہاں تم سے ہی پوچھ رہی ہوں کیسے آ گئے یہاں. آرزو آگے بڑھتے منہ بناتے بولی تھی. ہائے اللہ, کہاں پھنس گئی. کس سے ہو گئی شادی؟ کاش تم سے ہو جاتی تو میں سہ جاتی. سر کو نفی میں ہلاتے وہ تھوڑا جھکی تھی. جہاں کھڑکی کے پاس ایک کاکروچ تھا. آرزو اسے دیکھتے ہوئے بولی. تمہارے ساتھ گزارا ممکن ہے, تم تو بولتے بھی نہیں ہو. اور وہ اکڑو مجھے نہیں چھوڑے گا یار. دانیال سفیر خان کو یاد کرتے آرزو کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی. دھڑام سے دروازہ کھلا. آرزو کی سانس اسے حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی. کس سے بات کر رہی تھی تم ابھی؟ ماتھے پر تیبری چڑھائے وہ ابرو جھکا کر بولا اور اپنے پیچھے سے ابھرتی اس کی آواز کو سنتے آرزو خان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا اسے دیکھ کر. جس سے مرضی کر رہی ہوں, اب آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے؟ آرزو نخوت زدہ لہجے میں بولی. اس کے لہجے میں مقابل کو دیکھ کر صاف بیزاری چھلک رہی تھی, جس پر دانیال سفیر خان نے دانت پیستے قدم اس کی جانب بڑھائے. یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ دلہن بنے اپنے قہر ڈھاتے سراپے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی. جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو, سمجھی؟ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بولو کس سے بات کر رہی تھی تم ابھی؟ کس سے شادی کرنے کا بول رہی تھی؟ اس کی بازو کو دبوچے وہ لہو چھلکاتی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے بولا. چھوڑو میرا بازو, کیا جاہلوں کی طرح ہاتھ لگانے پر اتر آتے ہو؟ آرزو اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے پھنکاری تھی. اس کی بات سنتے دانیال کا دماغ بھٹی کی طرح تپ اٹھا تھا. وہ دانت پیستے سامنے کھڑی آفت کو دیکھنے لگا. بیوی ہو تم میری, اور حق ہے اب سے میرا تم پر. آرزو دانیال سفیر خان, اب سے تم میری پابند ہو. سو شرافت سے بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی, کس سے بول رہی تھی شادی کرنے کا؟ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے بولا. اس کی انگلیوں کے گڑتے ہی آرزو کو اپنے بازو میں شدید درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی, جبکہ دانیال تیش کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا. بدقسمتی سے بیوی ہوں آپ کی, اور اس کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا. اس کی اپنے بازو پر لمحہ بلمحہ بڑھتی گرفت کے باعث ہوتے درد کو نظر انداز کرتے وہ اپنی نم آنکھیں اس کے سرخ ہوتی آنکھوں میں گاڑتے بولی. اس کی بات پر دانیال جبڑے بھینچ گیا. وہ لڑکی ہمیشہ اسے بس نیچا دکھانا چاہتی تھی. دانیال نے دانت کچکچاتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا. آرزو کٹی ڈال کے مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی. اب یہاں بیٹھ کر اپنی بدقسمتی پر رو کیوں؟ کیونکہ مجھ سے نجات اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی. اسے کمرے سے باہر پٹکتے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا. آرزو نے حیرت سے متحیر ہوتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا. آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ کمرے سے باہر تھی. وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. کاش تم اسی طرح مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے. آرزو نم آنکھوں سے لب بھینچے بولی تھی. سخت ہوتی رنگت میں مزید سرخیاں پھیل گئی تھیں. وہ سخت نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی. وہ بالکل ایسا تھا جیسے اس کی قسمت کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا, جہاں سے اب خوشیاں آنا منع ہو چکی تھیں, کیونکہ دانیال سفیر خان اس بند دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ تھا. دانیال, آرزو نے ذرا بلند آواز میں اسے پکارا تھا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا. پلیز دروازہ کھولے نا دانیال. آرزو کا لہجہ مزید تیز اور بلند ہو گیا, ساتھ وہ اونچی اونچی رونا شروع ہو چکی تھی. اندر بیٹھے دانیال نے اپنے اشتعال پر قابو پانا چاہا تھا. رات کی اس پہر اگر کوئی جاگ گیا تو کتنی عزت افزائی ہوگی اس کی. کیا تکلیف کیا ہے تمہیں آرزو خان؟ دروازہ ایک بار پھر دھڑام سے کھلا. دانیال سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کھڑا تھا.
مجھے اندر آنا ہے، بیوی ہوں نا آپ کی۔ آرزو خان انتہائی معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا دل اش اش کر اٹھنے کو کیا۔ اپنی نوٹنکی میرے ساتھ مت کرنا، بہت پچھتاؤ گے تم آرزو، یاد رکھنا۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اسے سب پر غصہ آ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر آرزو خان پر۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی آقا جان کے پاس چلی جاتی ہوں، میں ان سے بولوں گی میرے پاس کوئی روم نہیں ہے جس میں رکوں، کیونکہ ماما نے بولا اب دانیال کا روم ہی میرا روم ہے، میں اپنے روم میں نہیں جا سکتی۔ آرزو کہتے ساتھ ہی پلٹی۔ دانیال نے سختی سے جبڑے بھینچتے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اندر کمرے میں پٹخا پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ بہت بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، بیوی کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دانیال ظفیر خان کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھے اور اس کے ہاتھ اس کے کرتے کے بٹنوں پر تھے۔ آرزو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ دانیال اب کرتے کے بٹن کھولے 2 قدم کے فاصلے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیوی ہو نا تم میری، میرا روم تمہارا ہے تو تم میری ہوئی نا اس حساب سے۔ وہ دانت پیس کر ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلتی آرزو خان کا وجود جھلسا رہی تھی۔ نہیں، میں کوئی بیوی نہیں ہوں آپ کی، میں چلی جاتی ہوں۔ آرزو خان اس کے تیور دیکھ کر سہمتی آگے کو بڑھی، جب دانیال نے پاس سے گزرتے اس کی نازک کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ خبردار اب اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا، ورنہ ساری زندگی اس بیڈ پر معذوری میں گزار دو گی۔ وہ سخت کرخت لہجے میں بولا۔ اس کی گرفت آرزو کی کلائی پر سخت ہو گئی۔ تم مجھے نہیں روکنے سکتے، آرزو اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، لیکن اسے دانیال کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی بات ہے، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو آرزو خان؟ اس نے آرزو کے سر پر سیٹ ہوا دوپٹہ کھینچ دیا جو پن سے سیٹ تھا۔ کھینچے جانے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے آرزو کے سر سے دور ہوا، اور آرزو کے بالوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی اور آنکھوں میں فوراً پانی آ گیا۔ تم بدتمیز، جاہل، منحوس مارے! چپ، بالکل چپ! خبردار اگر تم نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے، ابھی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ایک آنسو آرزو کی آنکھ سے اس کے گال پر پھسل گیا، جس پر دانیال طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ آرزو کو وہ اس وقت زہر معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں نہ تمہارا بھائی، میں تمہارا شوہر ہوں، اور تم میری پابند آرزو دانیال ظفیر خان۔ میرا حق تم پر اتنا ہے جتنا تمہارا خود پر نہیں ہے۔ اب سے میں کہوں گا رک جاؤ تو تمہیں رکنا پڑے گا، میں کہوں گا چلو تب تم چلو گی۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں پر سائڈ اسمائل رکھتے دانیال ظفیر خان نے آرزو کا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا۔ بے بسی کے احساس سے آرزو کی آنکھ سے دوسرا آنسو بہا۔ اسے لگا ماہا کو بچانے کے چکر میں اس نے خود کا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ خاموشی سے جاؤ وہاں اور سو جاؤ، میرا زیادہ دماغ خراب مت کرنا آپ۔ اس کی کلائی چھوڑے وہ خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے آرزو نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب آرزو نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بس وہ صبح ہوتے ہی آقا جان سے بولے گی اسے فی الحال کوئی رخصتی نہیں کروانی، بس یہ رات کٹ جائے، وہ اپنے روم میں رہے گی۔ وہ دوپٹہ اٹھاتے اپنے کندھوں پر پھیلائے بیڈ پر ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ دانیال ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں باہر نکلا تھا۔ آرزو نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ وہ بغیر ٹی شرٹ کے کھڑا تھا۔ یہاں سے اٹھ کر صوفے پر لیٹو، وہ اس کے سر پر کھڑے بولا۔ آرزو نے دوسری طرف منہ رکھتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، میں کیوں جاؤں صوفے پر؟ تمہیں شوق چھوڑا تو جاؤ تم۔ آرزو کڑوا منہ بناتے تڑک کر بولی۔ ویسے بھی اپنے بالوں میں ہوئی تکلیف پر اسے اب بھی دانیال پر غصہ آ رہا تھا، جسے وہ بڑی مشکل سے پی رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے بیڈ سے نیچے اتارا تھا، تبھی آرزو ہڑبڑا گئی تھی۔ صوفے پر جا کر لیٹو، وہ اسے اپنے سامنے کرتے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دانیال نے سر جھکا کر اسے آرزو کو شدت سے اپنی چھوٹی ہائٹ کھٹکی تھی۔ پہلے برابری پر آ جاؤ، پھر مقابلہ کر لینا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولتا آرزو کو آگ لگا گیا۔ وہ اسے اس کی چھوٹی ہائٹ پر ٹانٹ مار رہا تھا۔ آرزو کو وہیں چھوڑے وہ خود بیڈ پر جاتا پھیل کر لیٹ گیا۔ آدھا کمفرٹر اس پر تھا۔ اس نے تنی رگیں لیا، آنکھیں موند لی۔ سرپرائز کے لیے اب اتنا ہی کافی تھا۔ بد دماغ لڑکی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کیونکہ آرزو نے دانیال کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک دیا تھا۔ دانیال کے اعصاب بری طرح چٹکے تھے۔ آرزو نے تقریباً سارا بیڈ گیلا کر دیا تھا۔ پانی کی بوندیں دانیال کے بالوں سے اس کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ اگر یہاں میں نہیں سو سکتی تو آپ کیوں مزے سے سوئیں؟ آرزو نے باقی بچا پانی بھی بیڈ پر پھینک دیا۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچ لی۔ شٹ اپ یو، وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو آرزو سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اٹھتے اس کی جانب لپکا تھا۔ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی تمہاری، دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آرزو کے بال مٹھی میں جکڑے وہ شدت سے غرایا تھا۔ آرزو کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ دانت کچھ کچاتے اس کے بال چھوڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا، آنکھوں پر بازو رکھے۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسے نہ جانے کتنے گہرے غصے کے ابال کو وہ اپنے اندر دبا رہا ہو۔
آرزو نے اسے صوفے پر لیٹے دیکھا۔ اب مشکل تو یہ تھی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہ خاموشی سے چلتی صوفے کے پاس گئی اور اب آرزو لب کاٹتی اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، ماں کی فکر، اس لڑکی کی ٹینشن اور سب سے بڑھ کر یہ ناپسندیدہ شادی۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، لیکن دانیال کو دیکھے وہ برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اگر وہ سکون سے نہیں سو سکتی تو یہ کیوں سوئے؟ وہ دماغ میں مختلف تانے بانے بن رہی تھی۔ وہ اپنی یہ سوچوں میں گم تھی جب دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے خود پر گرا لیا۔ آرزو کٹی ڈال کی طرح اس کے اوپر گری تھی۔ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میں تمہیں یہیں گلا دبا کر مار دوں گا، وہ سخت سرد لہجے میں بولا کہ آرزو جب بھی بولنے والی تھی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سو جاؤ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ وہ بازو واپس آنکھوں پر رکھ گیا۔ آرزو نے اس کی گردن دیکھی جہاں غصے کے باعث اس کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ آرزو حلق تر کر گئی۔ وہ بغیر ٹی شرٹ کے تھا۔ آرزو خان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے منہ بھی گاڑا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی 5 منٹ پہلے سوئی اور اب صبح بھی ہو گئی تھی۔ مکمل جاگتے اس نے خود کو اور پھر دانیال کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ آرزو نے پھر سے خود کو دیکھا۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ بڑی سرائیت سے دانیال نے اسے نیچے گرا دیا۔ آرزو دھڑام سے اس کے وجود سے نیچے زمین پر گر گئی۔ یہ کیا تم نے؟ آرام سے اٹھنے کا نہیں بول سکتے تھے؟ آرزو چینکی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا دانیال پر۔ بک بائٹس کور۔ وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھے اس کے رات والے جملے کا مذاق اڑاتا اٹھ گیا۔ آرزو نے منہ بگاڑتے رخ پھیر لیا۔ وہ خود واش روم میں بند ہو گیا جبکہ آرزو خود کو سنبھالتی اس کے باہر آنے سے پہلے اپنے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ کل سب کچھ جلدی میں ہوا تھا اس لیے اس کا سامان اس کے اپنے روم میں ہی تھا۔ جاہل نہیں ہے، بے شرم بھی ہے ساتھ۔ اسے کوستے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، الماری سے ایک ڈریس نکالا اور فریش ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلو کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ آئینے کے سامنے جاتے وہ برش اٹھائے اپنے بال سنوارنے لگی تھی۔ کانوں میں موبائل کے رنگ ٹون سنائی دی تھی۔ اسے یکدم یاد آیا اس کا موبائل، وہ تو دانیال نے کل غصے سے دور پھینک دیا تھا۔ آرزو نے ادھر ادھر دیکھا جہاں دیوار کے ساتھ اسے اپنا موبائل نظر آیا تھا۔ موبائل کی اسکرین کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ آرزو نے موبائل اٹھایا، اس کے ایک ہاتھ میں برش تھا اور دوسرے میں موبائل تھا۔ اف خدایا! آرزو نے لب کاٹتے موبائل گیس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو بیبی ڈول، بھول گئی کیا مجھے؟ آج کالج نہیں آئی؟ دوسری جانب سے آواز ابھری تھی۔ آرزو نے بے ساختہ ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آرزو نے گہری سانس بھری۔ مجھے اب کال مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری، اور تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ آرزو سخت غصے میں بولی تھی جو بولتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا ہر کسی پر اس وقت۔ بال بناتے اس نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر نکل گئی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے کی وجہ سے سب ہی لیٹ تھے۔ السلام علیکم۔ آرزو نے سب پر سلامتی بھیجی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آرزو، دانیال کہاں ہے؟ رخسار بیگم نے بیٹی کو دیکھتے پوچھا۔ وہ تو بہت خوش تھی آرزو خان کے اس فیصلے سے۔ جہنم میں، وہ بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں ہوگا مما، اس نے بیزاری سے کہا۔ آقا جان، مجھے ابھی اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے سربراہی کرسی پر بیٹھے آقا جی کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ابرو جھکایا۔ مطلب مجھے ابھی کوئی رخصتی نہیں کرنی؟ دانیال کا کل رات والا رویہ یاد کرتے اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے آقا جی کو دیکھا جہاں آرزو کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ان کا دل پسیج رہا تھا۔ تمہاری رائے نہیں مانگی، مجھے رخصتی ہی چاہیے، اور تم رخصت ہو چکی آرزو خان، تبھی کل رات تم میرے کمرے میں تھی۔ اسکائی بلو شرٹ پر اسکن کلر کی جینس پہنے وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اٹل پن تھا۔ آرزو نے آقا جی کو دیکھا۔ دانیال کرسی سنبھالتے وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نہیں جانا فی الحال تمہارے روم میں، آرزو دوبارہ دوبدو بولی۔ میں نے کہا نا تمہاری رائے نہیں چاہیے، وہ بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے بولا۔ آرزو نے تپ کر اسے دیکھا۔ دانیال بیٹا۔ آقا جان، میں نے آپ کی عزت رکھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ایک اشارے پر اس لڑکی سے شادی کر لی اور آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ میرے اور آرزو خان کے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کا احترام کیا، باقی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں یا نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس درمیان سب خاموشی سے ان تینوں کو سن رہے تھے۔ آقا جی نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس اپنے ناشتے پر جھک گئے۔ آرزو نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ آقا جی جانتے تھے دانیال صحیح ہے، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ شادی ہو گئی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میں کوئی روبوٹ ہوں جو آپ کی مرضی کی باتیں مانوں۔ میں نے کہا نا مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے آرزو کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ، تمیز ہے تم میں؟ دانیال بھی کھڑے ہوتے اس سے ڈبل انداز میں چیخا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ آرزو لب بھینچ گئی۔ آلی بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ کسی مووی کا کلائمیکس دیکھ رہا ہوں۔ کہاں چلے آ رہے ہو لڑکے؟ نکلو گھر سے ورنہ پولیس بلوا لیں گے۔ باہر سے آتی آوازوں پر سب نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ روم میں سے نکلتے باہر گئے تھے جہاں ایک 18-19 سالہ لڑکا کھڑا تھا، لیکن اپنی جسامت سے وہ 20-21 سال کا لگتا تھا۔
دھراب آرزو کے لبوں سے خواب سے پھڑپڑاتا نام آزاد ہوا۔ سامنے دھراب نے آرزو کو دیکھا تو اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی ابھر گئی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔ دانیال نے لب بھینچے، پہلے دھراب اور پھر آرزو کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن آرزو کے ساتھ کالج کے باہر دکھا تھا۔ بیبی ڈال، بتاؤں انہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ دھراب آرزو کو دیکھتے بولا۔ آرزو کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، کون ہو تم؟ آغا جی اس کے زبان دیکھتے بھڑک کر بولے تھے۔ آرزو پھیلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آرزو خان مجھ سے محبت کرتی ہے، میں لینے آیا ہوں اسے، دھراب آواز آرزو کو دیکھتا بولا۔ اس کی بات سنتے سب نے شوق کے عالم میں آرزو کو دیکھا۔ آرزو یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شہیر صاحب آغا جی سے پہلے ہی بول اٹھے۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ پاپا؟ آرزو کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنا ڈر سچ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آرزو کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، معراج نے زہر خند نظروں سے دھراب کو دیکھتے کہا۔ ارے واہ آرزو، تم تو لڑکوں کو پھانسنے میں ایکسپرٹ ہو۔ پہلے مجھ سے محبت کا اقرار کیا، میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا اور اب شادی کسی اور سے کر لی، کیریکٹر لیس۔ دھراب طنزیہ نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا۔ اس کے لفظ سنتے سب حیران ہوئے تھے، جبکہ آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ ماہا لب کاٹ کر رہ گئی۔ آرزو بولو، یہ کیا بول رہے ہیں؟ آغا جی نے سخت نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ آرزو کو لگا جیسے اس کی زبان تالوں سے چپک گئی ہو۔ اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بس آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھیں مجھ سے اس محبت کا اقرار کیا ہے آرزو نے، یہ پکس دیکھیں، کیوں ہماری محبت میں دیوار بن رہے ہیں، یا پھر آرزو خان تمہاری فطرت ہی 2%؟ یو باسٹرڈ! دھراب خان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب کسی بپھرے شیر کے مانند دانیال خان اس پر جھپٹا تھا اور اسے مارنے لگا تھا۔ ماہا نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو یہ الفاظ کہنے کی؟ میں ابھی تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کے جبڑے چہرے پر مکوں کی برسات کرتے دانیال نے اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے اسے نیچے پھینک دیا۔ دھراب کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ بیوی ہے میری عزت ہے وہ، اور دانیال سفیر خان ایسی آنکھیں نکال لیتا ہے جو اس کی عزت کی طرف اٹھے، اور ایسی زبان کاٹ دیتا ہے جو اس کی عزت پر باتیں کسے۔ وہ دھراب کے وجود کو ٹھوکر رسید کرتے بول رہا تھا۔ غصے سے اسے اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آرزو بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر صاحب نے فرش سے ایک تصویر اٹھا کر دیکھا جہاں دھراب آرزو کی جانب جھکا ہوا تھا، لیکن تصویر بہت الگ اینگل سے لی گئی تھی جو دیکھنے میں الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ جمشید روکو دانیال کو۔ آغا جی دانیال کو آپے سے باہر ہوتے دیکھ کر بولے۔ جمشید اور سفیر صاحب نے آگے بڑھتے دانیال کو روک دیا۔ وہ تصویریں اب فرش پر بکھری ہوئی تھی، ہر کسی کی نظر ان تصویروں پر تھی، اور فرش پر دھراب کرا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ دانیال تیش کے عالم میں لہو رنگ آنکھوں سے فرش پر بکھری تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو تم نے ایسا کیوں کیا؟ رخسار بیگم آرزو کو صدمے میں دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ آرزو نے سرخ نمی بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر بے یقینی تھی سوائے دانیال سفیر خان کے، جس کے چہرے پر صرف اس وقت غصہ تھا، اور وہ دھراب خان کو شفافیت سے دیکھ رہا تھا۔ بس میری بیوی سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، وہ میری ذات کے ساتھ جڑ چکی ہے، اس پر یقین کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔ بہتر ہے اسے ان نظروں سے مت دیکھیں، مجھے گوارا نہیں ہے کوئی اس کے دامن پر داغ لگائے۔ دانیال اب بھی مٹھیاں بھینچے دھراب کو دیکھ رہا تھا جو خون زدہ چہرے سے کرا رہا تھا۔ اس کی بات پر آرزو نے ساکت بہتی آنکھوں سے دانیال کے لال انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خان بابا اسے لے جائیں یہاں سے، دانیال چیخا۔ خان بابا باہر سے اندر داخل ہوئے، دھراب کے زخمی وجود کو اٹھاتے باہر نکل گئے۔ فرش پر وہ تصویریں اور دھراب خان کا فون پڑا ہوا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے آرزو کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نظروں سے زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ شدت سے روئے۔ چلو یہاں سے، اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں دانیال کی گرفت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے اوپر لے جانے لگا تھا۔ آرزو بس ساکت نظروں سے اس کا تنا چہرہ دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ جی تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔